اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار اب انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، آرمی چیف کی میرٹ پر تعیناتی ہوگی۔ یہ انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے خواجہ آصف نے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ آرمی چیف کی تعیناتی عمران خان اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکمرانی کے تسلسل کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ خواجہ آصف نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فہرست میں جنرل فیض حمید کا نام ہوا تو زیر غور آئے گا، سینیورٹی لسٹ میں اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام ہوا تو غور کیا جائے گا اور ان سب ناموں پر غور ہوگا جو کہ اس فہرست میں موجود ہوں گے۔ خواجہ آصف نے بی بی سی کو انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی انتخابات کرا دیے جائیں، بری فوج کے نئے سربراہ سے قبل الیکشن کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ انہوں نے کہا کہ نومبر سے پہلے نگراں حکومت ہوگی تب، اور یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے۔ جنرل باجوہ کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے، میں اعلان کو خوشائند سمجھتا ہوں۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ اس طرح اس اعلان سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں، کیونکہ جنرل راحیل شریف نے بھی کبھی مدت ملازمت میں توسیع کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ خواجہ آصف کا یہ انٹرویو جو کہ انہوں نے بی بی سی کو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی انتخابات کرا دیے جائیں، بری فوج کے نئے سربراہ سے قبل الیکشن کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی ہم الیکشن کروا دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی میرٹ پر تعیناتی ہوگی، اب پارٹی کی سطح پر یہ کہتے ہیں کہ نام نہ لیے جائیں۔ خواجہ آصف نے یہ انٹرویو دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ فوج کا ایک تقدس ہے اور یہ پبلک ڈومین میں موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے، ان سب ناموں پر غور ہوگا جو کہ فہرست میں موجود ہیں، اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو اس پر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ آرمی چیف کی تعیناتی عمران خان اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تو خواجہ آصف نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اور ان کے انٹرویو میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی انتخابات کرا دیے جائیں، بری فوج کے نئے سربراہ سے قبل الیکشن کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کرا دیں، تب نومبر سے پہلے نگراں حکومت ہوگی۔ خواجہ آصف بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نگراں حکومت چلی جائے اور نئی حکومت بھی آ جائے۔ جنرل باجوہ اعلان کر چکے ہیں انہیں مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اعلان کو خوشائند سمجھتا ہوں۔ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اعلان سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں، جنرل راحیل شریف نے بھی کبھی مدت ملازمت میں توسیع کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کی میرٹ پر تعیناتی ہوگی، آئندہ آرمی چیف کی تعیناتی عمران خان اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے ان کی حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، فہرست میں جنرل فیض حمید کا نام ہوا تو زیر غور بھی آئے گا، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان سب ناموں پر غور ہوگا جو کہ اس فہرست میں موجود ہوں گے، فوج کا ایک تقدس ہے اور یہ پبلک ڈومین میں موضوع بحث نہیں بننا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اور وہ پارٹی کی سطح پر یہ کہتے ہیں کہ نام نہ لیا جائیں۔ خواجہ آصف بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے، ان کے انٹرویو میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی انتخابات کرا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب نے میں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فاروق صاحب، خواجہ آصف نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اسی سال الیکشن ہو جائے، جو مطالبہ آپ رکھ رہے ہیں کہ فوراً انتخابات کرائے جائے، وہی نون لیگ بھی کہہ رہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ ہو سکتے والا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی ترقی بتی کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر معاملہ کیا ہے، ان سے حکومت چل نہیں رہی۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ملک کے اندر وزیر اعظم بھی موجود نہیں ہے اور آدھی سے زائد کابینہ بھی موجود نہیں۔ وہ لندن میں ایک ایسے عدالتی اشتہاری سے جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، کرپشن کی، ملک سے بھگوڑے ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آج جو ہے وہ تجاویز لینے گئے ہوئے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم تو ملک میں موجود نہیں ہے، پیچھے سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے سے اسٹاک گرتی جا رہی ہے، مہنگائی ان سے قابو نہیں آ رہی، حکومت ان سے چل نہیں رہی، گورننس نام کی چیز کوئی موجود نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب نے عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے تھے سب کو بیک گیئر لگا دیا انہوں نے کہ ملک کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ اپنی محنت سے 3.5 سال ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا تھا، ملک کے اندر فلاحی پروجیکٹ شروع کیے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے
کہ یہ ہو سکتا نہیں ہے, یہ الیکشن کروانے ہیں. یہ پاکستان کی عوام جو ہے اس ٹائم سڑکوں کے اوپر, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے, فل فور انتخابات. جب نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کون ہوں گے, اور وہ جب آگے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو پھر ایک اسٹیبلٹی آئے گی. تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ حکومت اب فریش مینڈیٹ کے ساتھ منتخب ہو کر آئی ہے, بیرونی سازش سے آئی گئی حکومت, امپورٹڈ حکومت گھر جائے گی, یہ مسترد ہوگی. پھر ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور معاشی اسٹیبلٹی بھی آئے گی. اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا. تو یہ کہہ دینا کہ ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, یہ انتخابات کروانے پڑیں گے. اور یہ فلپ اور میں سمجھتا ہوں انہیں انتخابات کی ضرورت ہے, اور اس کو کسی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم انتخابات وقت کی ضرورت ہے, اس کے بغیر اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا. اور فاروق صاحب اس بیان سے ایک طرح سے نون لیگ کی موجودہ پالیسی واضح ہو رہی ہے, کیونکہ دو رائے پائی جا رہی تھی اس سے پہلے نون لیگ میں کہ ارلی انتخابات ہوں گے یا پھر اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. نون لیگ نے سیاسی خودکشی کر دی ہے. یہ جو بوجھ اٹھایا انہوں نے آصف علی زرداری کا, فضل الرحمان کا, یہ سب چوروں کا جو ٹولہ ایک پلڑے میں اکٹھا ہو گیا ہے. میں نے تو ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک انتخابی نشان لیں الیکشن کمیشن سے. یہ اب ان کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. یہ 1.5 سال حکومت چلانے کے جو خواب دیکھ رہے تھے, ان کو لگ سمجھ گئی ہے 1 مہینے میں کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے, عوام کی سپورٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے, اور انتخابات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جتنا لیٹ کریں گے اتنی یہ ان کے لیے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس ٹائم ان کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی خودکشی انہوں نے کی ہے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اور ان کی پارٹی میں کیا ان کی پاکستان رینک کے اندر شدید لڑائی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو خودکشی انہوں نے کی ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ شہباز شریف کو اچکن پہننے کا جو شوق تھا اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے. تو آج یہی وجہ ہے کہ کھلبلی مچی ہے, اور نواز شریف نے جو ہے وہ ان کو وہاں بلا لیا ہے. اچھا ہوتا نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں, پاسپورٹ تو انہوں نے دے دیا تھا تو جیل میں اجلاس ہوتا جو اصل جگہ ہے ان کی اجلاس کرنے کی. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.